الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يد الله على الجماعة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ تشریف فرما میرے معزز بزرگوں اور عزیز نوجوانوں، آج جمعے کا دن اور مبارک دن ہے، اور جمعے کی نماز سے قبل کچھ دیر اللہ رب العزت نے دین کی باتیں سننے سنانے کا ہمیں موقع عنایت فرمایا۔ دعا کیجیے کہ جو باتیں یہاں پر کہی جائیں اللہ ہم سب کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، آج اور موجودہ وقت میں جو حالات ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں۔ آج مسلمان کس طرح کی زندگی بسر کر رہا ہے اور آج مسلمانوں کے اوپر کیا حالات ہیں، یہ سب آپ کے سامنے ہیں۔ طرح طرح کی مشکلات اور پریشانیاں ہیں، جس طرف دیکھیں اسلام اور مسلمان کو دبانے کی کوششیں کی جاتی ہیں، اور چاروں طرف مسلمان پریشانی کے عالم میں زندگی گزار رہا ہے۔ جہاں تھوڑے سے تعداد میں کمزور ہوں یا ایمانی اور یقینی اعتبار سے کمزور ہوں، وہیں پر مسلمان پر کافرانہ حملہ کیا جاتا ہے۔ کبھی ان پر کسی قسم کا تشدد کیا جاتا ہے تو کبھی ان کے ایمان کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یہاں تک کہ کہیں پر کسی کی جان کو دبوچ لیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر یہ حالات پیدا کیوں ہو رہے ہیں، اور آج مسلمان چاروں طرف پریشان اور مشکلات کا سامنا کیوں کر رہا ہے؟ آج یہ ایمان والا جس کے پاس میں ایک ایمانی قوت ایسی ہے، اللہ نے اسے ایک ایسی نعمت سے نوازا ہے کہ دنیا کی تمام نعمت اور دنیا کی تمام دولت اس کے سامنے رکھ دی جائے تو وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ دولت ایمان کی دولت ہے۔ آپ نے دیکھا کہ آپ کو اللہ رب العزت نے کتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے۔ ایک کافر اور ایک مشرک، ایک ایمان کا نہ ماننے والا، اسے یہ تک تمیز نہیں ہے کہ تجھے پیشاب کھڑے ہو کر کے کرنا ہے یا بیٹھ کر کے کرنا ہے، اور وہ اللہ رب العزت کی ذات کو نہیں پہچانتا، گویا وہ ناپاکی کی حالت میں زندگی بسر کر رہا ہے۔ اسے پاکی اور ناپاکی کا کوئی علم تک نہیں ہے، اسے کوئی تصور تک نہیں ہے، لیکن یہ ایمان والا، اللہ نے اسے ایمان کی دولت سے نوازا، اس کے اندر تمیز ہے، یہ باادب ہے، اس کے اندر اخلاق بھی ہے، کیونکہ قرآن کریم کی تعلیمات اس کے پاس ہے،
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو یہ تھامے ہوئے ہے، اور یہی اس ایمان کی بدولت ہے۔ یہ جانتا ہے کہ پاکی کیا چیز ہے اور یہ جانتا ہے کہ ناپاکی کیا چیز ہے۔ گویا اللہ رب العزت نے اس کی عقل جو دی ہے وہ عقل سلیم ہے۔ اللہ نے اسے ایک بہت بڑی دولت دی ہے، ایمان کی دولت۔ جو انسان اگر دن رات اس نعمت کا شکریہ ادا کرتا رہے تو اس نعمت کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، لیکن یہ ایمان والا اتنی قیمتی چیز اس کے پاس ہونے کے باوجود، اللہ کی اتنی بڑی نعمت اس کے دل کے اندر سمانے کے باوجود آج یہ انسان پریشان کیوں ہے؟ آج یہ مسلمان مصائب کی اور تکلیفات کا سامنا کیوں کر رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنی روایات، اس نے اپنی کتاب، اس نے اللہ کے احکامات، اس نے نبی کی سنتوں، اس نے نبی کی پیروی کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ اس نے یہ بھلا دیا ہے کہ تو کون ہے اور اللہ نے تجھے اس دنیا کے اندر کیوں بھیجا ہے۔ یاد رکھیے، جب جب یہ مسلمان غفلت کے اندر پڑا ہے، جب جب اس مسلمان نے غفلت کی چادر کو اوڑھا ہے، تب تب اس کے اوپر حالات آئے ہیں، اور حالات نے اسے جکڑ کر یہ بتلایا ہے کہ تو اس لائق نہیں ہے کہ تو اس دنیا کے اندر اتنی مصائب کو جھیلے۔ حالات اس کو یہ بتلانے کے لیے آتے ہیں کہ تجھے ابھرنا ہے، تیرے پاس ایک ایمان کی طاقت ہے، تیرے پاس ایک یقین کی طاقت ہے، تو اپنے اس ایمان اور یقین کی طاقت کو آزما، تو اپنے اس ایمان اور یقین کی طاقت کو اپنے دل سے لگا، اور پھر دیکھ یہ دنیا کی سپر پاور طاقتیں، یہ دنیا کا ایک سب سے بڑا طاقتور انسان، دنیا کا بڑے سے بڑا ملک اور طاقتور ملک بھی تیرے سامنے جھکنے کے لیے تیار ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب یہ ایمان والا اپنے ایمان کو کھنگالتا ہے اور اپنے یقین کو مضبوط کرتا ہے تو اس کو عراق کی اور ملک شام کی کامیابیاں نظر آتی ہے۔ وہ اپنے تصور میں اور اپنے ذہن کے اندر یہ خیال کرتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ تو نے بڑے بڑے ملکوں کو فتح کرنا ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والوں، جب تمہارا کسی گروہ سے رابطہ ہو، جب تم کسی گروہ کے آمنے سامنے ہو جاؤ، فاثبتوا تو ثابت قدمی سے کام لو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کا ذکر کرتے رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور آپس کے اندر اختلاف پیدا مت کرو۔ اگر آپس میں جھگڑو گے تو تمہارے اندر دشمن داخل ہو جائے گا اور تم ہار جاؤ گے۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر کرتے رہو، بے شک اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے کئی نکات بیان کیے ہیں۔ پہلا ایک نقطہ بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فاثبتوا، اے ایمان والو، جب تمہارا سامنا کسی ایسے گروہ سے ہو جو تمہیں دبانا چاہتا ہے، جو تمہیں برباد کرنا چاہتا ہے، جو تمہاری ہستی کو مٹانا چاہتا ہے، جو ایمان اور یقین کو تم سے ختم کرنا چاہتا ہے، فاثبتوا تو ثابت قدم رہو۔ یہ ایمان آپ کو یہاں پر اپنا ایمان اس قدر مضبوط اور طاقتور بنانا ہے کہ اگر آپ کا مقابلہ کسی سے بھی ہو تو آپ کے پاس ایک ایسا ایمان اور ایسا یقین ہو کہ آپ ذرا بھی پیچھے ہٹنے والے نہ ہوں، آپ ذرا بھی پیچھے ہٹنے والے نہ ہوں، بلکہ صرف اور صرف
ذہن کے اندر یہ تصور ہو کہ میں اللہ کے ایک حکم کو پورا کر رہا ہوں اور وہ یقین اور وہ ایمان میرے دل کے اندر داخل ہے جو مجھے جنت کی جانب اور جنت کی طرف لے کر کے جا رہا ہے۔ جب انسان اپنے اس ایمان اور یقین کی جانب آگے بڑھتا ہے تو وہ کبھی پیچھے پلٹنے اور پیچھے ہٹنے کو نہیں سوچتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ سامنے تیرے جنت ہے۔ لیکن اگر تو پیچھے ہٹا تو تو اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہے اور گویا تو جنت سے منہ موڑ کر جہنم کی جانب تو اپنا رخ کر رہا ہے۔ اس لیے آپ کہیں پر حالات کے اندر آ جائیں، آپ کو کہیں حالات جکڑ لیں تو آپ کو وہاں پر اپنا ایمان اور یقین اس قدر مضبوط کرنا ہے کہ آپ کو سامنے والے کا ڈٹ کر کے مقابلہ کرنا ہے، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں اگر آپ اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں تو بھی آپ کے لیے جنت ہے، اور اگر آپ غازی بن کر کے واپس آتے ہیں تو بھی آپ کے لیے جنت ہے۔ لیکن جب تک دنیا کی محبت ہمارے دلوں کے اوپر غالب رہے گی، جب تک ہمارے بیوی بچے، ہمارے مال اسباب ہمارے دل کے اوپر غفلت کی چادر کو ڈال کر کے رکھیں گے، جب تک یہ ایمان اور یقین کی طاقت اور قوت ہمارے دلوں کے اندر داخل نہیں ہو سکتی اور ہم سامنے والے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، مقابلہ اسی وقت ہوگا جب ہم اپنے اس ایمان اور یقین کو مضبوط کریں گے۔ اور یہ یقین اور ایمان مضبوط کیسے ہوگا؟ آپ کو غفلت کی چادر طاق کرنی ہوگی، آپ کو دنیاوی محبت کو اپنے دل سے اکھاڑ پھینکنا ہوگا، اور صرف آپ کا مقصد یہ ہوگا کہ ایمان والے بندے تو اس دنیا کے اندر آیا ہے تو صرف اور صرف مرنے کے لیے آیا ہے۔ آج تک مجھے بتلائیے اس دنیا کے اندر کوئی ایسا انسان آیا ہو کہ وہ اپنی اس بات کو ابھار کر کے کہہ رہا ہو کہ میں اس دنیا کے اندر ہمیشہ رہنے والا ہوں۔ میری اور آپ کی کیا طاقت اور کیا بساط ہے۔ اس دنیا کے اندر بڑے بڑے پہلوان آئے ہیں، ہزار برس انہوں نے اس دنیا کے اندر زندگی بسر کی ہے، مال ان کے پاس تھا، طاقت ان کے پاس تھا، اور دولت ان کے پاس ایسی تھی کہ ان کا رعب و دبدبہ دور دور تک ختم نہیں ہوتا تھا، اور بادشاہت ان کے پاس ایسی تھی، ایک دو ملک نہیں بلکہ پوری دنیا پر انہوں نے حکومتیں کی ہیں۔ لیکن آخر میں ایک وقت ایسا آیا ہے کہ موت نے ان کو بھی دبوچا ہے۔ اس لیے ایمان والے کو سمجھ لینی چاہیے یہ بات کہ تجھے ایک دن موت ہر حال میں آئے گی، اور جب تجھے جانا ہی ہے تو اپنے ایمان کو اس قدر مضبوط اور طاقتور بنا کہ تیرا داخلہ ڈائریکٹ جنت کے اندر ہو۔ اگر تیرا مقابلہ کسی ایسے شخص سے ہو جائے جو اللہ کی نافرمانی کے اوپر تلا ہوا ہو اور تجھے تیرے ایمان سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہو، تو تیرا ایمان اس قدر مضبوط ہو کہ تو سامنے والے کو پچھاڑ دے اور اپنا راستہ جنت کے لیے ہموار کر لے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فاثبتوا، اے ایمان والو جب تمہارا سامنا کسی ایسے گروہ سے ہو جو ایمان کی طاقت کو مٹانا چاہتا ہو تو وہاں پر ثابت قدمی اختیار کرنا۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہنا۔ یہ ثابت قدمی حاصل کیسے ہوگی؟ یہ یقین اور ہمارا ایمان مضبوط کس طریقے سے ہوگا؟ اللہ نے بیان کیا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کے ذکر کثرت سے کرتے رہو گے تو تمہارا ایمان بھی مضبوط ہوگا اور تمہیں یقین کی دولت بھی حاصل ہوگی۔ جب انسان اللہ کی ضربیں لگاتا ہے تو اس کا ایمان اس قدر مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی ضربیں لگانے والے، ان کا جسم کا ایک ایک ریشہ اس کو سمجھتا ہے کہ تو کس لیے اس دنیا کے اندر آیا ہے اور کیا تجھے کرنا ہے۔ جب اللہ کی ضربیں لگتی ہیں تو ایمان ہمارا اس قدر مضبوط ہوتا ہے، اس قدر مضبوط ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی سپر پاور طاقت کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا یہ خانقاہوں کے اندر اللہ کی ضربیں لگانے والے آج کامیاب کیوں ہے؟ یہ کامیاب اسی وجہ سے ہے کہ ان کے پاس وہ ایمان اور یقین کی دولت ہے جو ہونی چاہیے۔ اس لیے دنیا کی کوئی بھی طاقت ان سے لڑنے کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آج ایک مسلمان سیدھا سادہ
اللہ کے نبی کی سنت اس کے چہرے پر نہیں ہے اور لباس اس کا شرعی نہیں ہے، جب وہ نکلتا ہے کوئی بھی اس کو دبوچ لیتا ہے اور وہ اپنے اس ایمان تک کی حفاظت نہیں کر پاتا۔ لیکن جب اسی دل پر اللہ اللہ کی ضربیں لگی ہوئی ہو، اللہ کو وہ کثرت سے یاد کرتا ہو، تو اس کا ایمان اس قدر مضبوط ہوتا ہے کہ اس کا لباس بھی شرعی ہوتا ہے اور اس کے جسم پر بھی شریعت نظر آتی ہے، اور کوئی کافر جب اس پر ہاتھ ڈالتا ہے تو سوچ سمجھ کر کے ڈالتا ہے۔ آپ جانتے اور سمجھتے ہیں، آپ ایک طرف 50 مسلمان ایسے کھڑے ہوئے ہوں جن کے سر کے اوپر نہ ٹوپی ہو، نہ ان کے منہ پر داڑھی ہو، نہ ان کا لباس شرعی ہو، وہ کسی سے بھی گھبرا سکتے ہیں۔ ایک کتا ان کے سامنے سے بہہ کر کے گزر جائے تو وہ 50 کے 50 آپ کو بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ایک غیر کی تو بات دور کی ہے، لیکن اگر وہیں پر آپ کا لباس بھی شرعی ہے، آپ کا چہرہ بھی آپ کو اسلام والا اور آپ کو مسلمان دکھلا رہا ہے، آپ ٹوپی لگا کر کے 50-60 آدمی ذرا مسجد سے باہر نکلیے، اگر سامنے 200 غیر بھی ہیں وہ بھی آپ کو دیکھ کر ہیبت زدہ ہوں گے اور آپ سے خوف کھا جائے گے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کے اوپر شریعت نظر آ رہی ہے، لگتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، اس کے سر کے اوپر ٹوپی ہے، اس کے چہرے پر داڑھی ہے، اور وہ اس قدر گھبراتا ہے کہ وہ بھاگتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر یہی اجتماعیت کہ جس قدر جمعے کے دن بھیڑ رہتی ہے، اگر یہی بھیڑ فجر کی نماز کے اندر آ جائے اور یہی ٹوپی لگانے والے فجر کی نماز بھی اسی قدر پڑھ لے، اسی قدر مسجد کو بھر کر فجر کی نماز پڑھ لے، تو کوئی طاقت آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس وہ ایمان نہیں ہے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، ان کے پاس وہ طاقت اور یقین نہیں ہے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے، اور مضبوط ہوگا اللہ کا ذکر کر کے۔ لیکن اللہ کا ذکر کیسے ہوگا؟ کیا اللہ کا ذکر چائے کے اڈوں پر بیٹھ کر کے ہوگا؟ کیا اللہ کا ذکر موبائلوں کا استعمال کر کے ہوگا؟ کیا اللہ کا ذکر اللہ کی نافرمانی کر کے ہوگا؟ کیا اللہ کا ذکر اللہ کے نبی کی سنتوں کو بھلا کر کے ہوگا؟ افسوس کے ساتھ کہنی پڑ رہی ہے یہ بات کہ آج مسلمان کے پاس چائے کے اڈوں پر بیٹھنے کے لیے وقت ہے، آج مسلمان کے پاس دوستوں سے بات کرنے کے لیے وقت ہے، آج مسلمان کے پاس بازاروں کے اندر گھومنے کے لیے وقت ہے، آج مسلمان کے پاس بیوی سے چٹے اڑانے کے لیے وقت ہے۔ اگر وقت نہیں ہے تو صرف اور صرف نماز پڑھنے کے لیے نہیں ہے۔ اگر آج مسلمان کے پاس وقت نہیں ہے تو اللہ کی مسجد میں آنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ آج مسلمان کے لیے وقت نہیں ہے تو صرف اپنے والدین سے ایک نرمی کے ساتھ بات کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ یہ مسلمان اپنی روایات کو بھلا چکا ہے، یہ مسلمان اللہ کے احکامات کو بھلا چکا ہے، یہ مسلمان اللہ کے قانون کو بھلا چکا ہے۔ تو یہ دنیا اس کو پریشان کیوں نہیں کرے گی؟ حالات کا اس سے سامنے کیوں نہیں ہوگا؟ تکلیفات اور پریشانیاں اس مسلمان کو کیوں نہیں گھیریں گی؟ اس لیے اگر چاہتے ہیں کہ آج بھی ہم تکلیفات اور پریشانیوں کا سامنا کریں تو اس کی ایک شرط بیان کی کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو۔ دوسری چیز، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی بات کو بھی ماننا ہے اور رسول کی بات کو بھی ماننا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ نے ایمان تو قبول کر لیا، آپ اپنے آپ کو نامزد کرتے ہیں مسلمان سے، لیکن مسلمانوں کی وہ ہیبت آپ کے اندر نہیں ہے، نہ مسلمانوں والا لباس ہے، نہ مسلمانوں والا طریقہ ہے، نہ مسلمانوں والی تہذیب ہے، تو کہاں کے مسلمان ہیں؟ اور کہاں کے ہم اللہ کے فرما بردار ہوئے؟ اور کہاں کے ہم اللہ کے نبی کے فرما بردار ہوئے؟ آج اللہ کے نبی کی ایک ایک سنت کو ہم بھلائے ہوئے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نبی کے ماننے والے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں۔ یاد رکھیے، جب جب یہ مسلمان اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا رہا ہے
تب اس کے اوپر یہ حالات آئے ہیں۔ اگر آپ ان حالات سے لڑنا چاہتے ہیں اور ڈٹنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس دنیا کے اندر بھی سرخ رو ہو، تو آپ کو لیے ضروری ہے کہ آپ اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کی فرما برداری کریں، اللہ کے حکم کو مانیں اور نبی کے طریقے پر چلنے کی کوشش کریں۔ اور تیسری چیز بیان کی، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، آپس میں جھگڑا مت کرو، آپس کے اندر اختلاف پیدا مت کرو، اس لیے کہ جب کسی قوم کے اندر اختلاف پیدا ہوتا ہے تو وہ قوم تعداد کے اندر زیادہ کیوں نہ ہو، غیر اس کو دبوچ لیتا ہے اور سامنے والا اس کے اوپر ایسا حملہ کرتا ہے کہ وہ قوم اس قوم کے لیے ایک تاریخ بن کر کے رہ جاتی ہے، اس کی تعداد وہاں پر کام نہیں آتی، اس کی طاقت وہاں پر کام نہیں آتی، اس کی دولت وہاں پر کام نہیں آتی۔ لیکن اگر آپ کے پاس دولت نہ ہو، آپ کے پاس کوئی بھاری طاقت نہ ہو، لیکن آپ کے پاس ایک طاقت ہو اتحاد کی طاقت، آپ کے پاس ایک طاقت ہو محبت کی طاقت، تو یہ طاقت سب کا سامنا کر لیتی ہے، یہ طاقت سب کو پچھاڑ دیتی ہے۔ اس لیے ان حالات سے لڑنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں آپس کے اندر پیار محبت پیدا کرنا ہے۔ اگر کسی بھائی سے کوئی غلطی نظر آ رہی ہے تو اس کو درگزر کرنا ہے۔ قرآن کریم درگزر کا بھی اعلان کرتا ہے۔ اگر آپ کو حکم ہے کہ آپ اس سے بدلہ لیں تو وہیں پر قرآن کریم دوسری جانب یہ بھی کہتا ہے کہ اگر آپ اپنے ایمان والے بھائی کو معاف کر رہے ہیں تو آپ جنت کے اندر اپنا ٹھکانہ بنا رہے ہیں۔ اس لیے آپس کے اندر اتحاد ہو، کیونکہ قرآن کریم کہہ رہا ہے وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اگر تم آپس کے اندر جھگڑو گے، فساد پیدا کرو گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور کافر تم پر مسلط ہو جائے گا۔ آج اگر غیر ہمارے اوپر مسلط ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے آپس کے اندر اتحاد نہیں ہے، ہم ایک بن کر کے نہیں رہتے، ہر ایک اپنا سینہ ابھار کر کے الگ چلتا ہے۔ آپ نے دیکھا ایک جھاڑو کی سیخ، اگر اس کو الگ نکال کر کے آپ کوڑے کو صاف کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے، لیکن اگر چند سیخوں کو آپ ایک جگہ اکٹھا کر لیں اور اس کو مضبوطی سے باندھ لیں تو وہی جھاڑو بڑے سے بڑے کباڑے کو اور بڑے سے بڑے مٹی کو دور کر دیتی ہے۔ لیکن اسی لیے یہی اجتماعیت آج بھی آپ کو ابھار سکتی ہے اور ایک غیر طاقت کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، آپس کے اندر جھگڑا، آپس کے اندر بے اتفاقی، آپس کے اندر اختلاف پیدا مت کرو، اگر ایسا کرو گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ آگے فرمایا وَتَصْبِرُوا، اور صبر کرتے رہو، کیونکہ صبر کی آزمائش ہر جگہ ہوتی ہے۔ یہ تمام چیزیں کرنے کے بعد اگر آپ کے سامنے پھر بھی کوئی حالات آتے ہیں تو آپ کو وہاں پر صبر سے کام لینا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ خود ہے۔ جب انسان ان تمام چیزوں کو اپناتا ہے اور صبر کو وہ اپناتا ہے تو اللہ کی نصرتیں بھی آتی ہیں، اللہ کی مدد بھی آتی ہے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ آج ان حالات کا مقابلہ کریں تو ان تمام چیزوں کو اپنے دلوں کے اندر پیوست کرنا ہوگا۔ کیا چیزیں ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فاثبتوا، جب تمہارا آمنا سامنا کسی غیر سے ہو تو ثابت قدم رہنا، پیچھے مت ہٹنا، پیچھے مت پلٹنا۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہنا۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہنا۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، آپس کے اندر نا اتفاقی پیدا مت کرنا، اور وَاصْبِرُوا، اور صبر کرتے رہنا۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ کی ذات صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔